اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہاں شعرۂ دنیا کی سخن دانی میں ہے، جو مزہ جو کیفیت آیات قرآنی میں ہے، اور جس کے دل میں کوئی بھی حصہ نہیں قرآن کا، جس کے دل میں کوئی بھی حصہ نہیں قرآن کا، دل ہے مثل خانہ ویران اس انسان کا۔ ناظرین، پیغام قرآن نام سے منسوب انجمن پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید کے تراجم، تفاسیر برسوں سے منظر عام پر آتے رہے ہیں۔ اس کی فہرست میں الحمدللہ ایک اور کتاب جڑ گئی ہے پیغام قرآن نام سے، اور اسی کتاب پر آج ہم تبصرہ کریں گے، اور خوشی کی بات ہے کہ اس کتاب کے مصنف بنفس نفیس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ کتاب ناظرین تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک خاص کتاب بھی ہے، خاص اس لیے کہ منتخب آیات قرآن سے حاصل شدہ پیغامات پر ایک منفرد ایک الگ کتاب مانی جا رہی ہے۔ عصر حاضر موجودہ دور کی مصروف ترین زندگی میں قرآن پاک کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ یہ کتاب قدیم یعنی پرانی اور جدید نئی، قدیم اور جدید تفاسیر کا نچوڑ بھی ہے۔ پیغام قرآن کے مصنف، جیسا کہ میں نے کہا، ایک نوجوان عالم دین، دل میں تبلیغ دین اور اصلاح معاشرہ کا بے کراں جذبہ رکھنے والے آپ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں۔ بارہا آپ نے ان کو کئی مرتبہ آپ نے ٹیلی ویژن پر ہمارے ساتھ پروگراموں میں دیکھا ہے، ریڈیو پر اکثر و بیشتر آپ نے ان کو سنا ہے۔ ناظرین، میری مراد حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد منظر مصطفیٰ ناز صدیقی اشرفی دامت برکاتہم علیہ سے ہے۔ آئیے اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی جدید ترین کتاب پیغام قرآن سے متعلق زیادہ معلومات حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت، سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس عظیم کتاب لکھنے کے لیے اور شائع کرنے کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بلا تاخیر حضرت قبلہ ہم اپنے موضوعات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ پیغام قرآن، اس کتاب کو، پیغام قرآن کو تحریری شکل میں دینے کا خیال کب پیدا ہوا اور کیوں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی بہترین اور لاریب کتاب، جسے ہم قرآن مجید اور فرقان حمید کہتے ہیں، جی، اس کا پڑھنا عبادت، اس کا سننا عبادت، اس کا سنانا عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے۔ جس طرح اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہے، اس طرح اس کتاب کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن شریف پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ ایاس ابن معاویہ سے نقل بات کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھنا جانتا ہو مگر اس کے تفسیر کا علم اس کے پاس نہ ہو، تو وہ ایسا ہے کہ جس کو بادشاہ کی جانب سے خوشخبری تو آئی، لیٹر آیا، وہ پڑھنا بھی جانتا ہے مگر رات کے اندھیرے میں آیا مگر اس کے پاس چراغ نہیں ہے۔ اور جس کے پاس قرآن مجید کا پڑھنے کا علم بھی ہے اور اس کی تفسیر کی جانکاری بھی ہے، تو وہ اس کی طرح ہے کہ بادشاہ کی خوشخبری کا خط بھی آیا یا کوئی بھی خط آیا اور اس کو پڑھنے کے لیے رات کے اندھیری میں بھی چراغ بھی ہے۔ کیا بات ہے! تو یعنی خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تفسیر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔
جہاں تک خیال آنے کی بات ہے تو تفاسیر پر بہت سارے کام ہوئے ہیں، مگر میں نے جتنی تفاسیر ہماری نظروں سے گزری تو اس میں وہ کئی جلدوں کے اندر وہ کئی صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے، تو اس سے فائدہ جو ہے صرف خواص اہل علم کا طبقہ ہی لے پا رہا تھا، حالانکہ قرآن تو سب کے لیے آیا ہے، تو عوام الناس اس سے محروم ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے، قرآن کے فیضان سے بالکل محروم ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو ہم نے معاملہ کو غور و فکر کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کی تو وہی بات نظر آئی کہ یا تو تفاسیر بہت جلدوں کے اندر ہے، بہت صفحات کے اندر ہے، طوالت لمبا پن بہت ہے، اور لوگ آج کل زیادہ صفحوں کی کتاب ہو، زیادہ جلد میں اچھا دیکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، اس سے طبیعت اکتا جاتی ہے، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں مختصر ہیں مگر اس کی زبان ثقیل ہے، یعنی سخت الفاظ ہیں، تو لوگوں کو سمجھنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ بھی آئی کہ 3 سال قبل جب میں نے پہلی تراویح کی طرف اپنے آپ کو لایا تو وہاں پر دیکھنے کو ملا کہ لوگ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کے فیضان سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اور طریقہ کار رہا کہ تراویح سے قبل یا بعد میں جتنے پارے پڑھے جائیں اس کا ماحصل لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دیگر علماء کرام نے اس پر کام بھی کیا اور کرتے ہیں، مگر میری نظر میں کہ ایک مختصر سا وقت رہتا ہے، اور مختصر سے وقت کے اندر ہم دیگر تفاسیر کا ہم سہارا لیں تو اور کچھ بات کہیں تو عوام اس سے صحیح طور پر فائدہ نہیں لے رہی، تو اسی وقت ذہن میں آیا کیوں نہ ایک ایسی کتاب کو تیار کی جائے جو اہل علم کے لیے تو فائدہ مند ہوئی، عوام کے لیے زیادہ تر فائدہ ہو، اور آسان لب و لہجے کے اندر ہو، اور کم وقت کے اندر لوگ سمجھ جائے، اس لیے ہم نے اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیا، اور الحمدللہ یہ کتاب مکمل ہوئی، اور الحمدللہ اب تک اہل علم کی نظر میں بھی اور عوام کی نظر میں بھی یہ کتاب الحمدللہ مقبول ہو رہی ہے۔ اچھا، حضرت کتنے عرصے میں یہ کتاب عمل مکمل ہوئی؟ دیکھیے، تقریر سے زیادہ سخت تحریر کا کام ہوتا ہے۔ یقیناً تقریر میں بندہ ایک وقت کام کر لے گا، 1 گھنٹہ پڑھ لیا، 2 گھنٹہ پڑھ لیا، اس میں وہ بول سکتا ہے، مگر جب تحریر کا معاملہ آتا ہے تو تحریر میں قلم اٹھانے سے پہلے اس کا مکمل ذہن بنانا پڑتا ہے، حوالہ جات وغیرہ معتمد کتابوں سے نکالنا پڑتا ہے، جیسا کہ میں نے اس کتاب کے اندر بھی رکھا کہ میں نے معتمد اور مستند کتابوں کا ہی سہارا لیا، اور الحمدللہ 1 نہیں 2 نہیں مکمل 111 کتابوں کا میں نے اس میں حوالہ دیا ہے، اور اس کو اور کتابوں کو جمع کرنے میں بھی وقت لگتا ہے، تو تقریباً لکھتے لکھتے مجھے یہ تقریباً 2 سال کا عرصہ لگ گیا، اور 2 سال کے عرصے میں میں نے یہ تحفہ مخلوق کے لیے، امت محمدیہ کے لیے میں نے پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ، تفسیر کی بات ہو رہی ہے، ذرا ہم ناظرین کو یہ بتائیں کہ تفسیری کاموں کا سلسلہ جو ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ تاریخ کا سب سے بڑا حصہ ہے، اور اس کو ہم تفصیلاً تو بیان نہیں کر سکتے کہ وقت کا تقاضا اتنا نہیں ہے، وقت ہمارے دامن میں اتنا نہیں ہے، مگر اجمالاً اتنا سمجھ لیں کہ قرآن مقدس جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ کتاب کو سمجھ جانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا، اس کی فہم اور تفہیم کا جو معاملہ رہا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے شروع ہوا، تو تفسیر کا اصل سرمایہ جو ہے روایتی تفاسیر کے اندر ہے، جس روایتی معاملات کے اندر ہے، تفسیری روایات کے اندر ہے، جو کتب احادیث کی اکثر مستند اور معتمد کتابوں کے اندر مذکور ہے، اور مفسر اولین میں سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یعنی تفسیری کام جو ہے شروع جو اصل ہوا وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ سے شروع ہوا۔ حضرت قبلہ، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، تفسیر کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں مختلف علوم بھی ہوتے ہیں، مختصراً آپ یہ بتائیں کہ یہ کتاب کس علم میں آپ نے لکھی ہے، اور قرآن مجید و فرقان حمید میں کتنے علوم موجود ہیں؟ دیکھیں، اس کتاب کو میں نے
تفسیر کے علم میں علم قرآن کی شاخ ہے علم تفسیر. جی. اور علم تفسیر میں بھی کئی علم ہوتے ہیں. ایک تفسیر مفصل بھی ہوتا ہے, ایک تفسیر مجمل بھی ہوتا ہے, ایک تفسیر اور ایک تفسیر کو ہم کہتے ہیں تفسیر بیانیہ یعنی خلاصہ. تو اس علم میں ہم نے اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے, جس کو آپ اگر کہنا چاہیں تو تفسیر بیانیہ کی صورت میں یہ کتاب ہے. رہی بات کہ قرآن کے اندر کتنے علوم ہیں, تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء, ہر چیز کا بیان اس کے اندر ہے. تو اب چاہے کوئی بھی علم ہو, رب نے فرما دیا ہر چیز کا بیان ہے, تو کوئی بھی علم ہو اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. مگر ہمیں علماء سے جو نصیحت ملتی ہے, تو قاضی ابو بکر جنہوں نے قانون التاویل ایک کتاب لکھی ہے, اس میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے کہ یا تو 50 علوم کچھ لوگ بولتے ہیں, یا 400 علوم, یا 7,000 علوم, یا 70,000 علوم سے بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر اتنے علوم ہیں. اب کہا گیا کہ اتنے علوم کس طور پر, تو انہوں نے بتلایا کہ قرآن کے ہر حرف, ہر ورڈز کے اندر 4 علم ہیں, ایک ظاہر, ایک باطن, ایک ابتدا اور ایک انتہا. یعنی اس اعتبار سے آپ جوڑیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنا علوم ہے. مگر اصل جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنے علوم ہیں. ہم صرف اتنا جانتے ہیں, اور یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا علم نہیں جو علم جو ہے قرآن کریم کے اندر موجود نہ ہو. چاہے علم تفسیر ہو, علم حدیث ہو, علم فقہ ہو, ہر ایک کا طریقہ, علم فلسفہ ہو, علم حساب ہو, علم الاخلاقیات ہو, علم نجوم ہو, جو بھی علم ہو سب کے سب اس کے اندر پایا جاتا ہے. ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رب قدیر نے فرمایا تبیانا لکل شیء, ہر چیز کا بیان اس کے اندر ہے. سبحان اللہ. پیغام قرآن پر آنے سے پہلے ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا حضرت قبلہ, کہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے, یعنی اس کی مفاہیم, مطالب, ان کو سمجھنے کے لیے کیا ضرورتیں پیش ہونی چاہیے؟ دیکھیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ تفسیر قرآن, اصول تفسیر اور دیگر علوم عربیہ اور فنون ادبیہ کا جاننا ضروری ہوتا ہے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ تفسیر کئی طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تفسیر القرآن بالقرآن, یعنی قرآن کی تفسیر قرآنی سے ہوتی ہے, اور ایک قرآن کی تفسیر القرآن بالماثور, احادیث اور دیگر خبروں کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور ایک تفسیر, اسی میں بہت سارے صوفیہ کے اقوال بھی آ جاتے ہیں. تو اب اس میں تطبیق دینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کون سے علم کو پہلے رکھا جائے, کس کو بعد میں بیان کیا جائے. یہ تمام معاملات کے بعد جو باب بنائے گئے ہیں, ان سب کی جانکاری کے بعد صحیح طور پر قرآن کا علم ایک بندے کے اندر آ سکتا ہے. احادیث میں مکمل باب بنائے گئے ہیں, جن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآنی آیات کی مراد پر حقیقتیں بیان کی گئی ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت چیزوں کا علم صحیح طور پر ہونا چاہیے, تب جا کر ہم صحیح طور پر قرآن کو سمجھ پائیں گے. آتے ہیں پیغام قرآن پر, جو آج کا ہمارا جو خاص موضوع ہے. پیغام قرآن کو لکھنے میں کن امور پر آپ نے خصوصی طور پر نظر رکھا ہے؟ میں نے خصوصی طور پر کوشش یہ کی ہے کہ جہاں تک حتی الامکان کوشش یہ کی گئی ہے کہ مضمون کے ساتھ جو ہے, موضوع کے ساتھ جو ہے انصاف ہو, اور جس چیز کو میں نے لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اس پر صحیح طور پر انصاف ہو. اور میں نے ترجمہ الگ سے نہیں کیا, بلکہ کنز الایمان جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا کیا ہوا کنز الایمان ہے, بس اسی سے لیا ہے. کیونکہ جب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا تو پھر ان کے ترجمہ کے سامنے کسی کے ترجمانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور میں نے اس کتاب کے اندر معتمد اور مستند احادیث و فقہ اور سیرت کی کتابوں کا ذخیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر بات رکھی ہے.
اس کا نچوڑ بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اسلوب تحریر کے حوالے سے میں نے بالکل سادہ لب و لہجہ کو استعمال کیا ہے تاکہ تمام قارئین جو ہے کہ سمجھ میں آئے۔ قرآن کریم کے ہر پارے، ہر سورت کی خاص آیتوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور ان خاص آیتوں کا ترجمہ کنز الایمان سے کیا ہے اور پھر ان سے ملنے والے پیغام کو مختصر لفظوں کے اندر عوام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور جہاں بھی سورت شروع ہو رہی ہے، ہر سورت کے عمومی معلومات اور دیگر خصوصی فضائل کو مکمل طور پر ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اس طور پر تیار کرنے کی مکمل کوشش کی ہے کہ عوام اور علماء سب کے لیے یہ یکساں مفید ہو جائے۔ اس طور پر ہم نے یہ مکمل کتاب کو تیار کی ہے۔ حضرت قبلہ آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے ہر صورت میں سے آپ نے خاص چیزوں کو آپ نے نکالا ہے، تو وہ کس طرح آپ نے یہ دیکھا یہ خاص ہے؟ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ دیکھیے، اتنا علم تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں اپنے دعویٰ کر سکوں کہ میں نے وہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ہر حرف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمت ہے۔ یقیناً اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جتنا نوازا اور ہمارے اساتذہ کرام کی دعائیں اور ان کا سپورٹ رہا ہم تک اور ہمارے والدین کی دعا رہی، تو ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے، اپنے وقت کے مفسرین سے رابطہ کیا اور محقق مدقق حضرات سے ہم نے رابطہ کیا اور ان کے ذریعے سے، ان کی مدد سے ہم نے ہر ایک اعتبار سے وہ آیتوں کو زیادہ ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو ہماری زندگی کے اندر چینجنگ لا سکتا ہے، ہماری زندگی کے اندر انقلاب لا سکتا ہے اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے ایک سہارا بن سکتا ہے۔ اس کو اس اعتبار سے سمجھے کہ محکم آیت جن سے ہمیں قانون ملتا ہے اسلام کا، اس کو ہم نے سامنے رکھا ہے اور ان کو سلیکٹ کر کے ہم نے بیان کرنے کی مکمل کوشش کی ہے۔ ایک مختصر مثال آپ دے سکتے ہیں؟ جیسے ایک مختصر مثال آپ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ پورا قرآن جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے، یقیناً، مگر ہم نے اس کے اندر ڈائریکٹلی جو تعریف رکھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ پہلی صورت ہے کہ جس کو ہم نے پوری تفسیر اس کا پوری صورت کو سہارا لیا ہے۔ تو اب جیسے ہم نے الحمدللہ رب العالمین ہے، تو ہم نے الگ اعتبار سے یہ نہیں کیا کہ حمد کس کو کہتے ہیں، تعریف رب کس کو کہتے ہیں، ہم نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے کہنے کا مطلب کیا ہے، رحمان رحیم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر، تو سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم، تو اس طرح کی یہ حروف مقطعات ہیں اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں موجود ہیں، تو ہم نے اس پر نہ بحث کرتے ہوئے ایک مختصر لفظوں کے اندر لکھ دیا کہ یہ حروف مقطعات اور اس کا بہتر علم اللہ اور رسول ہی کو معلوم ہے۔ اس طرح اور دیگر آیتوں کی طرف آپ توجہ کریں گے جب قارئین کے سامنے وہ کتاب آئے گی اور جن کے پاس آ گئی، وہ بہترین طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس طور پر ہم نے سہارا لیا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے پیغام قرآن۔ بالخصوص یہ کتاب ہے جن کے مصنف ہیں مفتی منظر مصطفیٰ ناز اشرفی دامت برکاتہ عالیہ، اور اسی کتاب پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ مختصر وقفے کے بعد ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک بار پھر ہم آپ سے ملتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں انجمن پروگرام میں، اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے پیغام قرآن۔ یہ ایک کتاب ہے جس کے مصنف ہیں مفتی منظر مصطفیٰ ناز اشرفی دامت برکاتہ عالیہ بنفس نفیس۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ، تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ تفسیر کا آغاز مختصراً کیسا ہوا، اس کتاب کو آپ نے کب لکھنا شروع کیا، کتنے عرصے میں، بنیادی چیزیں اس کتاب کے بارے میں ہمیں یہ بتائیں کہ آج یہ کتاب کس طرح عصر حاضر کی مصروف ترین زندگی میں
یہ عام انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ جی، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مصروف ترین زندگی کے اندر کس طور پر یہ فائدہ دے سکتی ہیں، آج کل مصروف ترین زندگی کے اندر جو انسان کا طریقہ کار رہا ہے کہ انسان مختصر کو چاہتا ہے، شارٹلی میں ہر کام کو کرنا چاہتا ہے، کم محنت کرنا جانتا ہے اور فائدہ زیادہ لینا چاہتا ہے۔ تو ہم نے اس کے اندر وہ تمام تفاسیر کا جس طور پر ہم کئی طرح کے فروٹس بازار میں دیکھتے ہیں تو یہ بھی لیں وہ بھی لیں، مگر آج کل ترقی کی تو اسی کا اگر دیکھتے ہیں تو ایک مکس فروٹس کا بھی رہتا ہے، اور جوس کو دیکھیں تو الگ الگ طرح کا جوس بھی رہتا ہے، مگر ایک آتا ہے مکس جوس جس کو کہتے ہیں، تو آدمی اس کو زیادہ لینا پسند کرتا ہے کیونکہ اس سے نا ہر فروٹ کا مزہ اس کے اندر آ جائے۔ تو اب فلاں صاحب نے یہ تفصیل لکھی، فلاں صاحب نے یہ لکھی، کسی کی طویل ہے کسی کی مختصر ہے، تو ہم نے مکمل بیچ کا راستہ اپناتے ہوئے ہم نے عوام کی ضرورت کے مطابق، عوام کی جو ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھا، کیونکہ آدمی آج کے دور میں یہ اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ اس پر زبر ہے تو کیوں ہے، زیر ہے تو کیوں ہے، یہاں پر مفرد ہے یا جمع ہے، یہ سب قوانین کی طرف نہیں جاتا، بلکہ مختصر انداز میں وہ انسان جانا چاہتا ہے کہ اس سے پیغام کیا مل رہا ہے۔ تو ہم نے اسی طور پر تفسیر، جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب تفسیر بیانیہ کی طور پر ہے، تو جو آیت سے خلاصہ جو ملتا ہے ہم نے صرف خلاصہ بیان کر دیا، کیونکہ آدمی کم وقت میں زیادہ فائدہ لینا چاہتا ہے، تو اگر ہم اس کو تفصیل کرتے تو تفصیل کرنے کے اندر لاسٹ میں ہم فائدہ بیان کرتے، تو ہم نے جو بیچ کی باتوں ہیں اس کو چھوڑ دیا اور ڈائریکٹ فائدے کی طرف ہم لے کر گئے، تاکہ عوام دیگر باتوں کی طرف ذہن نہ الجھائے، کیونکہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کے حوالے سے خود رب قدیر نے فرمایا یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ گمراہ کس طور پر ہوتے ہیں کہ جب زیادہ اندر چلا جائے، تو ہم نے ہدایت پر لانے کی کوشش کیا اور اس طریقے سے کوشش کی ہے کہ لوگ جو اس کا خلاصہ ہے صرف خلاصہ پڑھ کر مختصر سے وقت میں قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو مصروف ترین زندگی میں یہ ایک مختصر کتاب، مگر علماء کی زبانی میں، اپنی زبانی نہیں، جامع کے اعتبار سے میں نے کوشش کی ہے، اس کو ضرور پڑھیں اور اس کا فائدہ ضرور لیں انشاءاللہ۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کتاب کے منظر عام پر آنے پر مختلف علماء کرام نے اپنے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے چند کا انتخاب ہم نے کیا ہے، آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، انہوں نے اس پر کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ پیغام قرآن عصر حاضر کی مصروف ترین زندگی میں قرآن پاک کو سمجھنے میں کافی مددگار ثابت ہوگی۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی سید محمد مدنی میاں اشرفی جیلانی دامت برکاتہ عالیہ بہت عمدہ مضامین سے آراستہ ہے۔ کیا کیا علم و عرفان کی گراں قدر موتیاں انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ از خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید محمد اشرف کلیم اشرف الجیلانی دامت برکاتہ عالیہ منتخب آیات اور ان سے حاصل ہونے والے پیغام پر ایک بہترین کتاب بنام پیغام قرآن، یہ اپنے موضوع پر ایک مختصر کتاب ہے مگر جامع ہے۔ از خطیب اعظم ماریشس حضرت علامہ مولانا الحاج محمد شمیم اشرف ازہری دامت برکاتہ عالیہ۔ یہ کتاب نہ صرف کسی ایک خاص طبقے کے افراد کے لیے مفید ہے، بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے، چاہے ان کا تعلق علماء کرام، مشائخ اعظام، مدرسین، واعظین، طلباء، اساتذہ، عوام و خاص سے ہو، سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد نصیر اللہ نقش بندی دامت برکاتہ عالیہ۔
یہ کتاب بلا شبہ مضامین قرآن کے مطالعے کا ذوق رکھنے والے نامسلمین اور طلباء کے لیے نہایت ہی مفید واقع ہوگی، جس کے پاس اصل ماخذ کی طرف رجوع کرنے کا وقت یا ذریعہ نہ ہو۔ از مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا الحاج محمد فروخ القادری دامت برکاتہم عالیہ۔ مفتی صاحب نے قرآن مقدس کو آسان ترجمہ اور پھر اس کا پیغام سادہ و سلیس زبان میں پیش کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ یقیناً نافع و مفید ہے، یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ از حضرت علامہ مولانا محمد افتخار الحسین رضوی دامت برکاتہم عالیہ۔ عوام کی اصلاح و تربیت کے لیے ایک عظیم الشان کتاب، یہ کتاب نہایت ہی مفید اور جامع ہے۔ مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی قادری دامت برکاتہم عالیہ۔ پیغام قرآن میں سب سے خاص بات یہ پائی کہ قرآن کریم کی آیتوں سے عقائد اہل سنت اور مسائل کی وضاحت کی گئی ہے، جو کہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ از حضرت علامہ مولانا حافظ محمد احسان اقبال قادری دامت برکاتہم عالیہ۔ پیغام قرآن ایک سرد آہ ہے، ایک جذبہ صادق ہے، بے چین دل کا قرار ہے، عزم و حوصلے کا قطب مینار ہے، کیف آگین پند و نسائے کے شہپاروں سے مزین ایک مرصع و فق ہے، جو اخلاص و دردمندی کے قمقموں سے سجا ہوا ہے اور تاثیر و تاثر کے مختلف رنگ منقش ہو رہا ہے۔ از علامہ مولانا مفتی توفیق احسن صاحب قبلہ برکات مصباحی دامت برکاتہم عالیہ۔ پیغام قرآن پر ابھی آپ ناظرین مختلف علماء کرام کے تاثرات ابھی آپ سماعت کر رہے تھے۔ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آخری 2-3 سوالات ہیں جو ہم اپنے مہمان گرامی قدر سے پوچھنا چاہیں گے۔ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا آپ ترجمہ کریں گے دیگر زبانوں میں؟ جی، میں نے سب سے پہلے اس کو اردو میں تحریر کیا ہے اور اردو پر ہی منظر عام پر لائے ہیں۔ جی، اس کے بعد ہمارا ارادہ یہی ہے، ارادہ پہلے ہی سے بنا ہوا تھا، مگر ایک پروجیکٹ پر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو جہاں سے یہ کتاب چھپی ہے دارالاسلام لاہور سے، انہوں نے پہلے اردو کو مقدم کیا ہے اور ان کو شائع کر دیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ مولا تعالیٰ ابھی دوسرے پر کام شروع ہو چکا ہے، یعنی انگریزی زبان میں، انگلش زبان میں یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ تو چند مہینوں کے اندر انگلش پر بھی کام مکمل ہو جائے گا اور وہ بھی عوام تک پہنچ جائے گی، تاکہ وہ لوگ جو اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں تو وہ انگلش سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور دیگر پھر اس کے بعد یہ بھی ارادہ کیا ہے کہ جو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، جیسے جس ملک سے میں بلانگ کرتا ہوں ہندوستان، وہاں پہ بہت سارے ایسے بھی جو انگریزی میں مضبوط نہیں ہیں، تو وہ تیسرا پروجیکٹ رہے گا کہ اس کے اندر ہم ہندی زبان کے اندر پیش کریں۔ مگر ابھی فی الحال ارادہ یہ ہے کہ اردو کے نکلنے کے بعد ہم انگلش پر کام کر رہے ہیں اور شروع ہو چکا ہے وہ کام۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ چند مہینوں کے اندر وہ بھی منظر عام۔ آمین۔ اچھا، پروجیکٹس کی بات کریں، منصوبے کی بات کریں، ہم جان سکتے ہیں کہ آپ کے آنے والے منصوبے کیا ہیں؟ پیغام قرآن کے ساتھ ہی ہمارے کئی منصوبے تھے، اور جیسے جیسے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ بنتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اس پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ تفسیر یہ پیغام قرآن سے قبل میری 3 کتابیں نکل چکی ہیں، اور اس کے بعد پیغام قرآن کے بعد یہاں پر میری ایک اور کتاب نکلی ملفوظات رفاعیہ، جس قرآن و حدیث کی روشنی میں، ملفوظات اپنی جگہ مگر میں نے اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی۔ اس پروجیکٹ کے بعد میں نے اس کو شروع کیا، الحمدللہ وہ بھی کام مکمل ہو گیا، وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کی خواہش تھی نہ تو منقبت کے ذخیرے کو جمع کیا جائے، کچھ شاعری جیسا آپ نے تعریف کر ہی دیا ہے، تو اتنا تو نہیں، بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ بارگاہ رسالت میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو وہ 63 کلام کا مجموعہ بھی عرفان ناز کی صورت کے اندر وہ بھی آ گیا ہے۔ اب جو آگے کا جو میرا پروجیکٹ ہے، میں اپنے پیر و مرشد سے منسوب کرتے ہوئے اپنے فتاویٰ کا مجموعہ، تقریباً 111 فتاویٰ کا مجموعہ، وہ اس کو ترتیب دے دیا ہے، بس وہ پریس میں چند ہی دنوں کے بعد جانے والی ہے۔ تو فتاویٰ فیضان کلیم وہ بھی انشاءاللہ مولا تعالیٰ منظر عام پر، اور اس کے ساتھ ایک پروجیکٹ اور شروع ہو چکا ہے، سیرت خیر بشر،
سوال و جواب کی صورت کے اندر. سیرت پر بھی بہت ساری کتاب، مگر ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے کہ سیرت کس کو کہتے ہیں. تو ہم نے سوال و جواب کی صورت کے اندر لکھنے کی کو مختصر انداز میں کہ نبی کی سیرت کیا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر کام چل رہا ہے. دعا کریں اس کے علاوہ بھی اور بھی ذہنی طور پر ہے. دعا کریں کہ ہر پروجیکٹ آسانی سے پورا ہو جائے انشاءاللہ. اور آخری سوال، پیغام قرآن کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ناظرین سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ناظرین، ہمارے لیے اصل راستہ، اصل سہارا جو ہے اس دنیا کے اندر قرآن مقدس ہی ہے. اس قرآن مقدس کو جب تک آپ تھامے رہیں گے کامیاب ہوتے ہوئے چلے جائیں گے. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو اپناؤ گے تو تم کامیاب ہوگے، ورنہ ناکامیاب رہو گے. اور اس میں سے شمار کیا قرآن مقدس کو. تو قرآن مقدس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو پڑھیے بھی، صرف زینت طاق مت بنائیے، صرف مسجدوں میں رکھ نہ دیجئے، بلکہ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اور میری کتاب اگر آپ تک پہنچتی ہے یا آپ پڑھنا جانتے ہیں تو اس کو پڑھیے، اور نہیں پڑھنا جان پا رہے ہیں تو دوسروں سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اور مجھ ناچیز کو، میرے اساتذہ کرام کو، میرے احباب کو، میرے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اور تمام علماء اہل سنت کے لیے خصوصی دعا کریں کہ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کو خصوصی دعا میں ان کو اللہ تبارک و تعالی ہمت دے. جیسا کہ ہمارے بھائی جناب انور دست محمد صاحب بھی بڑے علمی طور پر اور اسلامی طور پر کام کر رہے ہیں. میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ یوں ہی چلتا رہے. آمین. حضرت قبلہ، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. پیغام قرآن نام سے منسوب یہ پروگرام بھی یہاں پر ختم ہو رہا ہے. بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے علم میں، عمر میں زیادہ برکتیں عطا فرمائے، تاکہ آپ اسی طرح دینی خدمات انجام دیتے رہیں. اور یہ بھی خاص دعا کرتے ہیں کہ اس پیغام قرآن کے صدقے میں جو آپ کے منصوبے ہیں اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر آسانیاں فرمائے، اور اسی طرح آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان سے آپ کو دور فرمائے. تو ایک بار پھر حضرت قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. دعا میں یاد کریں. وعلیکم السلام. تو ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت پیغام قرآن یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. پیغام قرآن کا پیغام ایک ایسی کتاب ہے جس سے آپ ضرور مستفید ہوں گے. آخر میں اس شعر کے ساتھ ہم آپ سے رخصت کی اجازت لینا چاہیں گے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. دعا میں یاد کریں. ہوگی ملاقات اگر قسمت نے دیا ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.